پھر بھی عرض کر رہے ہیں دریاؤں کی سائڈوں پہ اس دفعہ آپ کی سوچ سے بڑا ہوگا، یہ بھی پہلے کہہ چکے ہیں، کوئی اب نہیں بتا رہے، باقی ہو کے رہنی ہے، اس نے ٹلنا نہیں ہے، اس لیے آپ بے فکر ہیں۔ اس میں کسی قسم کی وہ جیسے کہتے ہیں دیر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگی نہیں۔ موڈ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی خراب کیوں ہے، کیوں اکھڑ رہا ہے، اسپاؤس سے اکھڑ پڑے گا، بزنس پارٹنر سے اکھڑ پڑے گا، سوشلی اپنے ریلیشن شپس میں جو ہے وہاں گڑبڑ آ جائے گی۔ وائف کے ساتھ بھی ان کی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ آئے جس کی وجہ سے کچھ دن رومانس میں کھٹائی میں پڑ جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان میں اور دنیا میں سنے جانے والے سب سے پہلے وہ اسٹرالوجر جن کی اس ٹائم پہ سب سے زبردست پریڈکشن جو ہیں پوری دنیا کے حوالے سے پوری ہو رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کمنٹس کے اندر۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، ہمارے بہت سے جو ویورز ہیں، جو آپ لوگ ہیں، کمنٹس کر رہے تھے یہ جو بلڈ مون ہے، یہ جو چاند گرہن ہے، اس کے حوالے سے ٹاپک کریں اسامہ صاحب سے۔ آج آپ کے لیے تحفہ جو ہے وہ یہی ہے کہ 12 کے 12 زوڈک سائن کو اس کے امپیکٹ بتائے جائیں گے، اور اسامہ صاحب سے پوچھوں گا اس کے اثرات کن کن ملکوں پر جائیں گے، کن کن زوڈک پہ جائیں گے، ڈیٹیل میں ایریز ٹو پائسس ڈسکس کیا جائے گا، خبروں پر بھی بات کریں گے، اور اسامہ صاحب سے میں پوچھوں گا اس کا امپیکٹ جو ہے لگن سے بتائیں گے یا اسینڈنٹ یا یہ سائن مون سائن سے بتائیں گے۔ یہ اسامہ صاحب سے میں کوسچن آج کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ اب خبروں کی طرف آتے ہیں، اور اس کے بعد اسامہ صاحب سے آپ لوگوں کے چاند گرہن کی پریڈکشن جو ہے وہ لیتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، پنجاب، کے پی کے اور سندھ میں 72 گھنٹے بہت زیادہ اہم جو ہے اور کریٹیکل بتائے ہیں۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے مزید کلاؤڈ بلاسٹ کہا ہے کہ کے پی کے جیسا حال پورے ملک میں ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، مختلف ایریا میں دیکھا جا سکتا ہے، شمالی پنجاب، گلگت بلتستان 3 سے 4 ہفتوں میں مزید کلاؤڈ بلاسٹ ہو سکتے ہیں۔ کے پی کے میں اب تک لینڈ سلائیڈنگ سیلاب سے 328 لوگ جو ہے وہ ہلاک اور درجنوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب تک آپ یہ دیکھیں کہ ڈیم جو ہے 98% تربیلا ڈیم بڑھ چکا ہے، اور اس پہ کہا جا رہا ہے اگر یہ فل ہو گیا تو اور تباہی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، پشاور، چترال، دیر، 4 سدہ میں سیلاب کے خطرات زیادہ ہیں، اور 22 اگست تک یہ بہت ڈینجر ہے، اور 22 اگست کے بعد یہ سیکنڈ سپیل آئے گا، جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی دنیا میں اس سے پہلے کا خطرناک سیلاب نہیں آیا، جو کہ اسامہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ نومبر تک یہ سیلاب والے معاملات ہیں، اس کو ڈینجر قرار دے دیا گیا ہے، اور پاک آرمی لوگوں کی امداد بھی کر رہی ہے۔ اچھا جی، اور کراچی میں آج سے بارشوں کی پریڈکشن دے دی گئی ہے، اور پنجاب میں بھی سیلاب کا خطرہ، راولپنڈی، مری، گلگت اور جیلم، چکوال، اٹک میں کلاؤڈ بلاسٹ ہو سکتا ہے، اور یہ بہت خطرناک وہ کہہ رہے ہیں، ہائی الرٹ کہہ رہے ہیں، سفر نہ کریں جب تک آپ کو اگر کوئی ہاسپٹل والا معاملہ نہیں ہوتا، تب تک اس طرح کا سفر آپ بالکل نہ کریں، اگر جو نکلے گا اس کا نقصان ہوگا۔ اچھا جی، اب آپ کو تھوڑا انڈیا کی طرف بھی بتاتے ہیں۔ انڈیا نے جو ڈرون پاکستان کے لیے تھے، وہ ٹی ٹی پی کے جو طالبان تھے آپس میں لڑ پڑے اور آپس میں چلا دیے، یہ بھی وہاں سے خبریں آ رہی ہیں۔ اور انڈیا امریکہ کے ٹیرف والے مذاکرات پر جو ہے وہ ملاقاتیں بھی امریکہ سے جو کرنے لگا تھا کہ صلح صفائی کر لیں، امریکہ نے منع کر دی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا پر ٹیرف اور لگے گا۔ اچھا جی، خالصتان کے سکھ امریکہ کی روڈ پر نکل آئے، لوہا گرم تھا، انہوں نے بھی چوٹ ماری کہ ہم انڈیا کے خلاف ہے، تو خالصتان کی تحریک امریکہ میں چل رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا ہے کہ ہم خالصتان کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی اسامہ صاحب سے پوچھیں گے۔ ایران اور عراق کا معاہدہ ہو گیا کہ عراق کی اب ایئر سپیس استعمال نہیں، عراق کی ایئر سپیس جو ہے وہ استعمال نہیں کی جائے گی جو ایران پہ اٹیک کیا جائے گا، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اب یورپ اور یوکرین وائٹ ہاؤس سمجھ لیں کہ ٹرمپ کے قدموں میں ہے، پیوٹن سے جو ملاقات ہوئی ہے تو ٹرمپ بدل گئے ہیں، ذہنی توازن اور پیوٹن کا ایسا لگ رہا ہے ٹرمپ کی دوستی پیوٹن سے ہو گئی ہے، اور بیچارے جو زیلنسکی ہے اور یورپ ہے وہ بیچارہ اس ٹائم رو رہا ہے کہ بھائی یہ کیا اس نے کیا ہے، یہ تو ہمارے حق میں بات کرنے گیا تھا، الٹا ہو گیا۔ وہ اسامہ صاحب نے کہا تھا مینٹلی ہے حالت کا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، پاکستان نے ایک انڈین ایجنٹ کو بھی گرفتار کیا، اور بی ایل اے کے اٹیک پر یہ ماسٹر مائنڈ تھا، انڈیپینڈنس ڈے پر اس نے بڑی کاروائی کرنی تھی، اور یہ لیکچرر ڈاکٹر بھی تھا، اور اس سے جو ہے ابھی تک 32 خودکش جیکٹ اور 4 ویکل آئی ڈی ویز اس سے ملی ہیں، اور دوسری طرف پاکستان ایران مل کر ان دہشت گردوں کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اسامہ صاحب کی طرف، اور آپ کے جو گرہن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ ڈکی بھائی والا بھی میٹر بڑا ہوا ہے، وہ بھی پوچھیں گے، اسامہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ تھوڑا سا ڈکی بھائی کا بھی بتا دیں کہ ان کے کیا رہے کے چانسز ہیں، بہت سے لوگ اس پر بھی کمنٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو جو یہ قدرتی آفات کا اللہ تعالیٰ بس سب انسانوں کو محفوظ کرے، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، کہیں بھی دنیا میں ہو، کیونکہ امریکہ میں بھی یہ دوبارہ آ رہا ہے. ہر طرف پانی اچھلے گا، ہر طرف پانی نے چڑھائی کرنی ہے. انسان اپنی اوقات سے باہر ہو رہا ہے، قدرت نے اس کو اس کی اوقات کے اندر کرنا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ کی طرف، اپنے جو خدا کی طرف رجوع کرو، جڑ جاؤ، اور اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اندر کی یہ جو بےایمانیاں اور منافقتیں اپنے مذہب سے اس کو ختم کریں. سیکنڈلی جو آپ کی اس کی ابھی ہم بس میں تھوڑا سا اس پہ 2-4 باتیں کر کے چاند گرہن پہ آتا ہوں. جو انڈیا کے سکھ اور اس کی جو بات آپ نے کی ہے، دیکھیں ٹرمپ نے جب کشمیر کا نام بھی لیا تھا تو میں نے کہا یہ اب جنگ کرا کے چھوڑے گا. اس نے جدھر بھی صلح صفائی کے لیے ہاتھ ڈالا ادھر ہی کام خراب کیا ہے اب تک کی اس کی جو اسٹریٹجی ہے. تو اب اگر یہ سکھوں کے بھی پیچھے کھڑا ہو گیا، ادھر سے کشمیر اور ادھر سے پنجاب، تو بس پھر اس خطے کا اللہ ہی حافظ ہے. اور اسی کی بیسیکلی اسی لیے یہ پراپر جنگ آ رہی ہے. اور انڈین فیلوز جس انداز سے اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں، بیسیکلی اگر یہ وجہ آپ کی ہماری ہو تو تب اس کے رکنے کا سلوشن بھی آپ کے ہمارے پاس ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کا میرا ایک ایشو ہے، یا ہم اس ایشو کو ختم کر لیں گے یا ایک دوسرے کو اس سے معاف کر دیں گے. لیکن اگر یہ جنگ آپ کی ہماری وجہ سے ہی نہ آ رہی ہے تو اس کو روکے گا کون؟ کیونکہ اس کی وجہ تو کوئی اور تھی. وجہ ڈھونڈیں گے کدھر سے آپ؟ اس انلمیٹڈ وار کی وجہ ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ مطلب آپ میں اگر ٹھیک آپس میں مطلب ہمارا ایشو ہی نہیں ہے تو پھر یہ جنگ اگر شروع ہوگی تو پھر وہ ختم بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی. اور دنیا کی وہ قوتیں جو اس خطے میں ورلڈ وار چاہ رہی ہیں، جس طرح ورلڈ وار کا موسم بن رہا ہے، بیسیکلی یہ ان کی لائی جنگ ہے جو ہمارے خطے میں آ جائے گی. اور جیسے آپ کے مودی کو کیا ضرورت ہے، مطلب وہ اتنا دور اسرائیل ہے، اس کی کیا تک ہے کہ اس کے چکر میں پاکستان سے بگاڑے اور اس کی ساری مدد لے اور سارا. اور اب سیم ٹائم پہ سب کو پتا ہے کہ امریکہ پہ اس کا کنٹرول ہے، اسرائیل کا. اور امریکہ جی اب انڈیا سے نہیں ہے اور اس کی اسرائیل کی ہے. مطلب یہ کیسی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں عوام کی اپنی، یا واٹس ایور جو بھی ان کا معاملہ ہے. سیکنڈلی نومبر تک یہ معاملات رہیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے تو بہت پہلے ان سے تو پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کہ نومبر تک نہ سفر کریں. اپنے دریاؤں کے سائڈوں والوں کو بھی کہا تھا کہ دور ہو جائیں اپنی. یاد ہوگا ایک ویڈیو میں ڈیٹیل ہم نے اس میں بتا دیا تھا. پھر بھی عرض کر رہے ہیں دریاؤں کی سائڈوں پہ اس دفعہ آپ کی سوچ سے بڑا ہوگا. یہ بھی پہلے کہہ چکے ہیں، کوئی اب نہیں بتا رہے. سندھ زیادہ خطرے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ بلوچستان کا بھی ادھر جائے گا، سارا پانی پاکستان کے تینوں صوبوں کا ادھر ہی اترے گا سندھ پہ. تو پھر جو حال ابھی ادھر کے ٹریلر دیکھ رہے ہیں، ایٹ دی اینڈ یہ سندھ پہ ضرب لگا لیں اس کو. مطلب ٹھیک ہے. جو اکیلا پانی کے پی کے کو برداشت نہیں ہو رہا، اکیلا وہ گزر رہا ہے، پنجاب کو برداشت نہیں ہو رہا. جب یہ مل کے انڈیا، پاکستان، کے پی کے، بلوچستان سارا مل کے جب پنجند پہ پہنچے گا اور سندھ کو پش مارے گا تو پھر سندھ کی کیا حالت ہونی ہے. کہانی بہت خطرناک ہے. بند بنائیں، جو بھی کریں دور ہو جائیں، نکل جائیں، بجائے اس کے کہ گیلے ہو کے نکلنا پڑے. اور پھر بہ جانے کا موقع تو اس دفعہ تو دیکھ رہے ہیں آپ کو نکلنے کا موقع بھی نہیں دے رہا. اچھا سر ایک کوشچن انڈین ویور ہے، اس نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ روز کہتے ہیں جنگ ہوگی، آج ہوگی، کل ہوگی، جنگ 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 جنگ، اور آپ نے قدرتی فات کا جس طرح بولا وہ معاملات تو ویسے ہی ہو رہے ہیں. اس نے یہ کمنٹ کیا، لیکن جنگ کے حوالے سے وہ کہتا بادل بنتے ہیں جو آپ کی پریڈکشن ہے. جیسے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ میں بولا کہ اس طرح کے بادل بنے، مودی نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی، لگا کہ ابھی ہونے لگا، پھر وہ کہتے جنگ تھم گئی. مطلب اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ اب آپ لوگوں کی ہماری نا ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی ہے. گیمز دیکھ کے، موویز دیکھ کے ہم چاہتے 3 گھنٹے میں کہانی فلم کی طرح ختم ہو. جنگیں ہوں گی تو ایسی کچھ دن چلیں گی، کچھ دن ہولڈ، کچھ دن چلیں گی، کیونکہ سٹیمنے وہ نہیں رہے. اب آپ کا فوجی بھی ہڈ حرام ہو چکا ہے اور اس کے پاس بھی لگژری، کمفرٹس، آنیاں جانیاں، سارا انسان ہی بیسیکلی ہم سب سست ہو گئے، موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں سب. تو سب بھی یہ چاہتے ہیں کہ بس موبائل پہ ہی جنگ ہو جائے، ادھر ہی دیکھیں بس. مطلب ادھر ہی خبروں میں ہی دیکھیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور خبروں کو انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں. کریونگ بڑھ رہی ہے نیگیٹیوٹی کی، اس لیے یہ سب فیلنگ ہو رہی ہے.
जंगें ऐसी हुई हैं, 65 में भी इतने दिनों की थी, उससे पहले भी इतने दिनों की थी, और नाम आज तक याद रखे जाते हैं। अब लेकिन वो एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई हो गया है मूवीज, और जितनी हमने अब तक थ्रिलर मूवीज देखी हैं, एक्शन मूवीज, और सारी उसका उसका नतीजा ये हमारे मिजाजों में आ गया है कि हम थोड़ी पे टल नहीं रहे। बाकी होके रहनी है, इसने टलना नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहें। इसमें किसी किस्म की वो जैसे कहते हैं देर है, लेकिन ये नहीं है कि ये होगी नहीं। चलें जी, अब इधर आते हैं। सबसे पहले तो एरीज टू पाइसिस, और सबसे पहले मेरा ख्याल है पाइसिस के लिए शुरू कर दें, बेचारे आखिर में रहते हैं, किस्मत ने इनको आखिर में रखा है, हम इनको पहले कर दें, उल्टा चलते हैं, पाइसिस को पहले बताते हैं। और इसमें दो बातें आपने जो पूछी थी, असेंडेंट से जो होता है इसका इम्पैक्ट, वो आपकी जो लाइफ है, जो इवेंट होने वाला है उस पे होता है, और ज्यादा इसका इम्पैक्ट मून साइन पे होता है ज़हनी तौर पे। जो इसकी ख्यालात या सोचें, वो जो इम्पैक्ट होगा वो इसका मून साइन पे ज्यादा होगा, और आपका असेंडेंट अगर है तो आप दोनों को ही सुनना चाहिए। इम्पैक्ट होगा एक पे प्रैक्टिकली काम के हिसाब से होगा, जिंदगी की चाल पे होगा, डेली एक्ट पे होगा, और एक सिर्फ दिमाग में होगा, मतलब सोचें ऐसी आएंगी। मिसाल के तौर पे अगर किसी दोस्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग होनी है, तो अगर आपका मिसाल के तौर पे एरीज लगन है, एरीज हैं आप, और आपका सर्कल जनरली ब्रेक होगा। लेकिन अगर आप मून साइन एरीज हैं, तो बस दिमाग में आपके दोस्तों के खिलाफ या अपने सर्कल के खिलाफ बातें आएंगी, दिमागी तौर पे बस सोचें आएंगी। अमल कर गए तो कर गए, लेकिन ज्यादा दिमाग पे असर होगा, अमली तौर पे असेंडेंट से होगा। तो इसलिए सबसे पहले पाइसिस से शुरू करते हैं। पाइसिस के लिए जी, छुपे हुए दुश्मन एक्टिवेट हो जाएंगे। अब अगर लगन है तो असल में होंगे, मून साइन है तो दिमाग में होंगे, वह माने लगेंगे वो भी दुश्मन, वो भी दुश्मन, ख्यालात में। ख्वाब डरावने आ जाएंगे, ख्वाब खराब हो जाएंगे, ख्वाब अजीबो गरीब आ सकते हैं, इस तरीके की सूरत हाल इनको रहेगी। साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा इनको, और इसी तरीके से अजीबो गरीब नींद के इश्यूज हो सकते हैं, स्लीप इश्यूज आ सकते हैं इनको, और इसी तरीके से इनको कोई हॉस्पिटल का विजिट करना पड़ सकता है, और सीक्रेट अफेयर्स कोई इनके खुल के छुपी हुई कोई अफेयर बाहर आ सकता है। और इसमें जो है ये पाइसिस पे इम्पैक्ट होगा। वो मैंने अर्ज कर दी कि असेंडेंट पे अम्लन होगा, मून साइन पे दिमाग में होगा। इक्वेरियस, इक्वेरियस के जी जो इसके होगा कि ये तो इसके मूड और मिजाज पे, सिर्फ पर्सनालिटी पे, लगन में भी और मून साइन पे, इसके दोनों के सेम इम्पैक्ट होंगे। सिर्फ इसकी पर्सनालिटी को समझ नहीं आएगी, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी दिमागी तौर पे, मूड में। इसी तरीके से हेल्थ इश्यूज उसको बन सकते हैं, मूड को समझ ही नहीं आ रही होगी खराब क्यों है, क्यों उखड़ रहा है, स्पाउस से उखड़ पड़ेगा, बिजनेस पार्टनर से उखड़ पड़ेगा, सोशली अपने रिलेशनशिप्स में जो है वहाँ गड़बड़ आ जाएगी। मून में दिमाग में भी आएगी, असेंडेंट दोनों की सेम ही असर होगा। अच्छा, इसी तरीके से कुछ हो सकता है कि चाहें कि बस जॉब खत्म करो, नई जॉब शुरू करो, इस तरह का एक्वेरियस को मतलब सामना रह सकता है कि ये लोग अपना कोई नया स्टार्ट करने की कोशिश करें, और दिमाग को जो है वो इनका दिमाग इनको कहे कि रिजाइन कर और चलो। इसी तरीके से जी कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के लिए मॉनेटरी लॉस है, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए। अब यूं समझे, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट अगर आपका है तो आपके पैसे का नुकसान होगा, चोरी हो सकती है घर पे, अपनी चीज़ों को हिफाजत में रखिएगा, कार, बिलोंगिंग्स, हाउस होल्ड, कोई भी ऐसी चीज़, बिजनेस हो या आपका घर हो, कहीं ना कहीं कार या चोरी या पैसे का नुकसान वो हो सकता है। इसी तरीके से फैमिली में कोई शोर शराबा, फाइट हो सकती है। अच्छा, ज्वेलरी या प्रॉपर्टी शेयर या कोई विरासती मामलात में प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी तरीके से आपको कोई चीज़ अंडर प्रेशर होके बेचनी या खरीदनी पड़ सकती है। कुछ जैसे आप कई दफा प्लान कर रहे हो आराम से लूंगा, फिर कोई ऐसे हालात बन जाए लेनी पड़ जाए। तो इसलिए ये जो इन पे इम्पैक्ट है, ये कैप्रिकॉर्न असेंडेंट पे होगा। मून साइन में सिर्फ दिमाग में इस तरह के ख्याल या वहम ही बनेंगे, बस अमलन मून साइन पे इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, असेंडेंट पे होगा। अच्छा, इसी तरीके से सजिटेरियस की अगर बात करें,
تو ان کی گاڑی کو مسئلہ ہو سکتا ہے, ان کے سفر کے کوئی اگر منصوبہ تھا تو ڈیلے آ جائیں گے, اور اسی طریقے سے بہن بھائیوں سے کوئی اچانک فائٹ ہو سکتی ہے, نیبر سے فائٹ ہو سکتی ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شارٹ کورس یا کوئی ایسا ایجوکیشنل کوئی ڈپلوما یا کچھ کر رہے تھے تو اس میں اچانک کوئی رکاوٹ آ جائے کہ اس کو یہ نہ کر پائیں. اب یہ سیجیٹیریس اسینڈنٹ کے لیے بھی, مون سائن کے لیے بھی, کیونکہ لڑائی تو آپ نے دماغ میں بس خیال آیا تو آپ لڑ پڑیں گے, آپ نے آسرا ہی نہیں کرنا, وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے یہ پریڈکشن اسینڈنٹ اور مون سائن دونوں پہ برابر امپیکٹ کرے گی, کیونکہ ٹریول بھی آپ ادھر ہی کینسل کرتے ہیں, اسکول نہیں جانا ادھر ہی ہوتا ہے, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, اسکول نہیں جانا وہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں ویکل خراب صرف سیجیٹیریس اسینڈنٹ کی ہوگی, مون سائن کی نہیں ہوگی, بس یوں سمجھ. آج اس ویڈیو سے نا آپ کو میں کوشش کر رہا ہوں ایکسپلین کرنا کہ آئندہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں یہ کنفیوژن بھی میں دور کر جاؤں. رہتی دنیا جو آپ لوگوں کو لوگ ایکسپلین نہیں کرتے, موسٹلی پاکستان میں تو نہیں کرتے, انڈین ویسی راشی جو مون سائن سے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو کھل کے بتاتے نہیں ہے کہ لگن سے کیا جو ہوتا ہے یا اسینڈنٹ سے اس کا کیا اثر ہے, مون سائن سے. سب اس کو گول مول کرتے ہیں کہ ویڈیو دیکھی جائیں, بس ساری دیکھیں. اس چکر میں اسکارپین, ماں کی صحت کا خیال رکھیں. اب یہ اسینڈنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ عملاً ہوگا تو اسکارپین کو اپنی ماں کی صحت کا خیال کرنا ہے. اپنے گھر میں کوئی ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے, لینڈ ریلیٹڈ کوئی گھر کا کوئی مسئلہ آ سکتا ہے, پراپرٹی ریلیٹڈ کوئی ڈسپیوٹ سامنے آ جائے. اچھا, اسی طریقے سے اچانک ان کو گھر شفٹ کرنا پڑ جائے, گھر کی کوئی اچانک تعمیریں کرنی پڑ جائے, رینوویشن کرنی پڑ جائے, اچانک کچھ نہ کچھ گھر میں شفٹنگ کے ساتھ کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. اچھا, اسی طریقے سے فیملی ایموشنل بریک ڈاؤن ہو جائے, فیملی میں ایموشنلی آپ ڈیٹیچ سے ہو جائیں, ڈسٹرب ہو جائیں, یہ مون سائن کے ساتھ ہوگا. اسکارپین مون سائن کے ساتھ ایموشنل مسئلہ ہوگا, عملاً اسینڈنٹ کے ساتھ ہوگا کہ ماں کی صحت اور گھر کی شفٹنگ. اسینڈنٹ اسکارپین کو یا گھر میں کوئی رینوویشن وہ آ سکتی ہے, اور پراپرٹی ریلیٹڈ کوئی ان کو ایشو فیس کرنا پڑ سکتا ہے, یہ اس پہ آئے گا. لبرا کے لیے ان کی جو لو ریلیشن شپ ہے اچانک کوئی بریک لے سکتی ہے, ان کے رومانس میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے, رومانس میں کوئی ان کے جو, بے شک یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی افیئر ہی ہو, وائف کے ساتھ بھی ان کی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ آئے جس کی وجہ سے کچھ دن رومانس میں کھٹائی میں پڑ جائے. اچھا, اب اسینڈنٹ لبرا ہے تو ڈیفینیٹلی ہوگا, مون سائن لبرا ہے تو دماغ میں خیال آئیں گے, دل کھٹا ہو گیا دماغ میں ہی, مطلب دماغ میں ہی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ چھوڑو یار کیا, مطلب رومانس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ. اسی طریقے سے بچوں کے اسینڈنٹ ہے تو بچوں کے سیٹ بیک ہوں گے, ایموشنل نہیں, عملاً ان کی ایجوکیشن میں کوئی پرابلم آئے گی. یہ خود بھی اگر کوئی ایجوکیشن سے وابستہ ہے تو اس میں بھی یہ چھٹی لے لیں گے یا کوئی بریک لے لیں گے اپنی ایجوکیشنل اکیڈمک جو ان کی کوئی چل رہی ہوگی داخلہ یا جو بھی کلاس, تو اس میں رکاوٹ آ جائے گی. اچھا, اسی طریقے سے بچے اگر اب لبرا مون ہے تو پھر بچے صرف ایموشنلی تنگ کریں گے, ایموشنلی یہ بچوں کی طرف سے ڈسٹرب ہوگا کہ بچوں کی تعلیم کی وجہ سے فکر آئے گی اور فکر مندی اور فکریں اور اس طریقے کی چیز. تو یہ لبرا پہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. اس کے بعد ہاں, اگر یہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو ٹریڈنگ چھوڑ دیں گے, اگر کچھ اسٹاک میں لگایا ہوا ہے وہ ہے اسینڈنٹ ہے تو کرے گا نہیں, اور اگر جو ہے وہ مون سائن لبرا ہے تو پھر صرف دماغی طور پہ کچھ دن کے لیے ڈسٹرب ہو جائے گا اور کہے گا چھوڑو پڑے. ورگو کے لیے اچانک بیمار ہو سکتے ہیں, اچانک ان کو سٹمک کا ایشو آ سکتا ہے, ڈائجسٹیو ایشوز آ سکتے ہیں. ورک پلیس پہ جو ہے ان کے خلاف کوئی شریعنتر رچا جائے, کیونکہ انڈین فیلوز بھی ہمارے دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا انہی کے انداز میں کہہ دوں. ورک پلیس پہ پالیٹکس, کولیگز کا ایشو, ٹریپ ہوں گے کوئی, اس میں ان کو پرابلم فیس کرنی پڑے گی ان کے خلاف کوئی چھپے ہوئے پلاننگ کی, محاذ کی. اور ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینس آ سکتے ہیں ان کے پیٹس پہ, اور اسی طریقے سے کوئی ڈیلی روٹین کی کوئی ریپیئر
रिपेयर का कोई इशू इनको इसके बाद फेस करना पड़ेगा। और ये फिर हम अर्ज कर दें कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये अगले 3 माह तकरीबन इसका टाइम रहेगा, इस डिस्टर्बेंस का जो एक दफ़ा पैदा होगी। और क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ चांद को गिरन ही नहीं लग रहा, राहु भी उसको गिरन लगा रहा है, ये डबल जैसे कहते हैं डबल मामला हो रहा है। अच्छा, उसके बाद इक्वेरियस साइन में हो रहा है, वो फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में दुनिया की तरफ से मैं बताता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लूँ। इसके बाद ये जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस है पेट्स खरीदने पे या स्मॉल रिपेयर्स पे आ सकते हैं, पेट्स के लिए कोई डरबा डुरबा बनाने पे आ सकते हैं, इस तरह का एक्सपेंस आ सकता है। अब वर्गो असेंडेंट है तो अमली जितनी भी चीज़ें वो होंगी, और अगर मून साइन वर्गो है तब सिर्फ पॉलिटिक्स और वो जैसे मैंने कहा चालें चूलें दिमागों में और दुश्मनी चलेगी, इस तरह का मामला होगा। लेकिन इलनेस दोनों को ही आ सकती है, क्योंकि इमोशंस नहीं कंट्रोल करना होता मैदे को, दिमाग खराब तो मैदा खराब, तो इसलिए ये स्टमक इशू दोनों को आएगा, असेंडेंट वर्गों को भी और मून साइन वर्गों को भी। उसके बाद ल्यू के लिए अचानक हो सकता है कि पार्टनर बीमार हो जाए, पार्टनर से कोई डिस्टरबेंस हो जाए, पार्टनर से फटा हो जाए, ये स्पाउस भी हो सकती है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, डाइवोर्स की बातें शुरू हो जाए, तलाकों की बातें शुरू हो जाए, शादी ट्रबल में चली जाए, ये होगा। और इसी तरीके से कोर्ट केस जो है वो आपके खिलाफ कोई बन जाए, और कोई खुला दुश्मन आपके खिलाफ खुल के सामने आके कोर्ट केस कर दे, ये हो सकता है। और इसके लिए जो है आपको समझ लें कि ये लीव्स को फेस करना पड़ेगा। अब अगर मून साइन लीव है तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में वही डिवोर्स की बातें और वो डिस्टर्बेंस तो रहेगी, मियाँ बीवी के आर्गुमेंट तो होंगे, लेकिन अमली तौर पे नहीं होगा। लेकिन अगर असेंडेंट लीव है तो अमली तौर पे भी इसके बनने के चांसेस भी होंगे, खसूसन उनके जिनके चार्ट में तलाक का या उसका कह लें कि सेपरेशन के योग भी मौजूद है और 8वें की दिशा भी चल रही है, तो वो ब्रेकअप हो सकती है। कैंसेरियन के लिए कर्जे का प्रेशर बढ़ सकता है, कर्जे वाले अचानक वापस करो की डिमांड कर सकते हैं, प्रेशर बहुत बढ़ जाए कर्जा वापस करने का, विरासती जायदाद पे कोई डिस्प्यूट्स बन जाएं। अच्छा, इसी तरीके आपने कोई इंश्योरेंस का क्लेम था आपका, वो आपको ना मिले। और इसी तरीके से जो सर्जरी के मामला या हेल्थ रिकवरी के इश्यूज भी हो सकते हैं। मून साइन अगर आपका है तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेशर बनेगा, अमली तौर पे नहीं होगा, कर्जे का फोन आएगा, घर कोई नहीं आएगा। कैंसर अगर आप असेंडेंट हुए तो घर भी आ सकते हैं। इसी तरीके से कैंसर आपकी अगर मून साइन कैंसर है तब सिर्फ ख्यालात है, और अगर असेंडेंट है तो इनहेरिटेंस का अमली तौर पे कोई रुकावट या डिस्प्यूट बन सकता है। इसी के साथ जमनाई की अगर बात करें तो जमनाई के लिए जो फॉरेन ट्रैवल है वो कैंसिल हो जाएंगे। असेंडेंट के लिए वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, कोई ऐसा केस बन जाए, ऑब्जेक्शन लग जाए, कोई एप्लीकेशन दी हुई है फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड, वो टिकट हो, वो सफ़र हो, वो बुकिंग्स हो, वो एडमिशन हो, जो मर्जी हो, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी असेंडेंट के लिए। मून साइन जमनाई है तो बस इसमें इस तरह की बातें ख्याली तौर पे बनेंगी। अच्छा, इसी तरीके से टीचर या उस्ताद या गुरु से आपका ब्रेकअप हो जाए, आप उससे दूर हो जाएं, अपने उस्तादों से, बताने वालों से, रहनुमाओं से, वो पॉसिबिलिटी जमनाई को फेस करनी पड़ेगी। और अगर मून साइन जमनाई है तो जस्ट ख्यालात में ये सब होगा। अच्छा, इसी तरीके से फेथ जो है आपका सबसे क्रिटिकल है कि आपका फेथ हिल जाए, कोई ऐसी घटना घटे आपकी जिंदगियों में जिससे आपका जो अपना दीन धर्म, जो अपना खुदा से कनेक्शन है, उसमें खटाई में चला जाए और आप वो कन्वर्ट हो जाएं या चेंज करें अपना बिलीफ, ये हो सकता है। और यानी कि ये जैसे कहते हैं ना कि कुछ इसमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे और कुछ बिल्कुल ही उसमें चले जाएंगे, बागियाना रविश में आ जाएंगे। इस तरह का कोई इनको प्रॉब्लम, दोनों ही आइदर दिस वे और दैट वे, दोनों ही पॉसिबल है। अब मून साइन है तो डेफिनेटली फेथ तो इधर ही होता है, तो मून साइन पे तो पक्का फेथ को कल्टी आएगी, असेंडेंट है तो नहीं आएगी। ये अब उल्टा हो गया, यहाँ जहाँ दिमाग का विंडो का काम है, आपकी इमोशनल वर्ल्ड का काम है, सोचों का ताल्लुक है, वो हकीकत में होगा।
اور اسینڈنٹ پہ اس کا صرف ٹیچر سے ڈسکنیکشن ہوگا اور سفر کینسل ہو جائے گا. مون سائن والوں کا نہیں, عملی طور پہ یہ عملی طور پہ ہے نا. ہاں مون سائن میں ٹیچر کو آپ فون شون نہیں کریں گے, پہلے ریگولر تھے استاد سے, پھر دور ہو جائیں گے گرو سے, اس طریقے کی صورتحال رہے گی. اس کے بعد جی ٹورس, کیریئر چینج ہو سکتا ہے, کریئر کا چینج. اسی طریقے سے ان کا باس جگہ کام چھوڑ کے جا سکتا ہے, اور اسی طریقے سے ان کی پروموشن ہو سکتا ہے, اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے. اور ان کی اگر کوئی فیمیل باس ہوئی تو وہ ان کے لیے ٹربل بنا سکتی ہے یا بن سکتی ہے, اور اسکینڈل کوئی ان کے خلاف آ سکتا ہے. اب یہ اسکینڈل آنا, ٹربل بننا اور سڈن کیریئر چینج اسینڈنٹ ٹورس کے لیے پکا ہے. مون سائن ٹورس کے لیے یہ صرف خیالی طور پہ بس ایک وہ بنے گی موسم. ایریز کا جو فرینڈ سرکل ہے وہ بریک ہوگا عملی طور پہ, اور نئے دوست بنیں گے, نئے دوست پرانے ختم. اور اگر مون سائن ایریز ہے تو پھر صرف خیالوں میں ہی آپ دوستوں کو چھوڑیں گے, خیالوں میں نئے لوگوں کو بنائیں گے, حقیقت نہیں بن پائے گی. سڈن گینز بھی ہوں گے سوشل نیٹ ورک سے, اور سڈن ہو سکتا ہے کوئی دوست سے دل اچاٹ بھی ہو جائے کہ یار اس نے دھوکہ دیا, میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو ایریز کو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے, دوستوں میں سرکل میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو سکتا ہے. اچھا اسی طریقے سے کوئی امید پوری بھی ہو سکتی ہے, کوئی پرانی امید پوری بھی ہو سکتی ہے, اور کوئی پرانی امید ڈوب بھی سکتی ہے, کیونکہ یہ ان کے سمجھیں امیدوں کے گھر پہ یا فرینڈز کے گھر پہ ان کے اس پہ لگنے لگا. ان کے 11ویں گھر پہ, دوستوں کے گھر پہ, ان کے سوشل سرکل, امیدوں کے گھر پہ, گینز کے گھر پہ, تو اس میں فلکچویشن لے آئے گا. اب اس کا ہائی ٹائم جو ہے وہ اگلے 3 ماہ تک رہے گا. ویسے افیکٹو ٹائم اس کا 25 دن مان لو, لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کو 3 ماہ تک اس کے اثرات, یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سب آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو 3 ماہ تک سنبھال کے رکھیں تاکہ آپ بھول جائیں, تو ہر مہینے اس کو ریپیٹ کر کے دیکھیں. اور سیکنڈلی اب آ جائیں کہ دنیا پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. دنیا پہ سیدھی سی بات ہے کہ آپ کے پروٹیسٹ ہوں گے, گورنمنٹس, عوام سڑکوں پہ آ سکتی ہے. پاکستان, انڈیا, یہ آپ کے ایران میں ایون یہ سارا ایریا, ترکی, یہ سارا انریسٹ میں, کیونکہ یہ پبلک کو لگ رہا ہے, مون پبلک ہے, اور ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ لگ رہا ہے. تو کوئی بہت بڑا دنیا انسانی المیہ دیکھے ان سارے خطوں میں, پاکستان انڈیا جنگ کی کوئی سویئر اٹیکس دیکھنے کو مل سکتے ہیں, قدرتی آفات اور شدت اختیار کر جائیں, پانی چڑھ رہے ہیں آپ لوگ, وہ دیکھیں جو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا 7 ستمبر. اٹس اے کریٹیکل ڈے. اچھا اس کے بعد یہ اسی لیے یہ جو آپ کا جدھر موومنٹس کوئی چل رہی ہیں انریسٹ کی, پنجاب سکھوں کا ہو, کشمیر ہو, بلوچستان ہو, ادھر سے آپ کا یہ ایریا, یا وہ منی پور والی سائڈ پہ فساد وغیرہ, ادھر وہ بڑھ سکتا ہے. ترکی میں احتجاج بڑھ سکتے ہیں طیب کے خلاف, ایران میں اس حکومت کے خلاف لوگ نکل سکتے ہیں. اسی طریقے سے شام میں تھوڑا سا انریسٹ دوبارہ کھڑا ہو جائے, یہ پورے کا پورا. اور یورپ میں لوگ احتجاج میں نکل آئے, کچھ بہت بڑا اس میں ہیومینٹیرین کرائسس جنم لے گا. اس کے کافی زیادہ چانسز ہیں, قدرتی آفات کے ذریعے ہو یا کسی بم کے ذریعے, ہونا ضرور ہے. اس میں یہ ستمبر, واقعی ستمبر وہ جیسے کہتے ہیں وہ ہوگا. اس میں کچھ این جی اوز سے لوگوں کے ٹرسٹ اٹھیں گے, این جی اوز اپنا کام نہیں کریں گی, این جی اوز ایکسپوز ہو جائیں گی, ان کی کوئی لیکس آ جائیں گی, کوئی گھپلے کھل کے سامنے آ جائیں گے این جی اوز کے. انٹرنیٹ کی بندش کا سامنا کئی علاقوں کو کرنا پڑ سکتا ہے, انٹرنیٹ بند ہو جائے, کئی علاقوں میں بند کر دیا جائے, جنگ کی وجہ سے, کسی بغاوت کی وجہ سے, کسی جیسے پاکستان انڈیا میں تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پبلک, پنجاب کا سکھ ٹریگر ہو جائے, انٹرنیٹ بند کرنا پڑے. پاکستان میں بلوچستان اور ادھر جیسے بلوچستان میں ہم نے بند کیا ہوا انٹرنیٹ, اسی طریقے سے کے پی کے یا پنجاب میں ہمارے بھی, یا سندھ میں کراچی میں بند کرنا پڑ جائے, حالات اتنے خراب ہو جائیں. ایران میں ایران والوں کو کرنا پڑ جائے, حکومت کے خلاف کوئی مظاہرے شروع. مطلب ستمبر میں اچھی خاصی ہیومینٹیرین تو وہ سارا تھا ہی تھا, انٹرنیٹ کی بندش بھی. تو جتنے یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے, جو ہمارے ویورز ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, سجیشن یہ ہے کہ آپ نے 5-6 کو بھی آسرا نہیں کرنا, آپ نے 6 ستمبر سے پیچھے اپنی ویڈیوز بیک اپ لگانے شروع کر لیں. یعنی کہ آپ 25 اگست سے
5 ستمبر تک ویڈیوز اپنی چڑھا لیں جنہوں نے کرانی ہے, اور جو اس کو جیسے کہتے ہیں نا وہ کر کے رکھے ہیں اپلوڈ وغیرہ, جس میں نیٹ سپیڈ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور سارا کچھ تیار, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ستمبر میں وہ نیٹ کی فراہمی نہ رہے, آپ کے ویوز گر جائیں, آپ کے جو ویوز تو گرنے جب عوام کے پاس نیٹ ہی نہیں ہوگا. لیکن یہ کافی ٹربل نیٹ کی آنے والی ہے ستمبر کے مہینے میں. سائبر اٹیکس بھی نظر آ رہے ہیں, انٹرنیٹ کی بندشیں ہیں, ان سائبر اٹیک سے بچنے کے لیے بھی انٹرنیٹ بند کیے جا سکتے ہیں, کئی سیٹلائٹ گرنے کی خبریں بھی آ سکتی ہیں. اس میں گلوبل سٹرائک یونینز کی وہ پوری دنیا میں اٹھ جائے, یو کے کو فیس کرنی پڑے, آپ کے یہ یورپ کو فیس کرنی پڑے, کچھ حصہ آسٹریلیا میں کچھ اس طریقے کا لیبر یا میڈیکل کے لیے لوگ نکل آئے, اس طریقے سے ہوگا. تو یہ اوورال پوری دنیا پہ اس کا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. ستمبر اتنا ایزی نہیں ہے, اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں. حفاظت میں صرف رکھنے کا یہ ہے کہ لاپرواہی کا مظاہرہ مت کریں, سفید چیز کا صدقہ ہر منڈے کو دیتے رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ چاول سر سے وار کے پھینک دیں, وہ آپ کوئی سفید چیز جو ہے دودھ لیبررز کو دے دیں, دودھ جو ہے وہ لیبرز میں تقسیم کر دیں, دودھ کو وہ کریں تقسیم, ہر منڈے کو پلا دیں. یہ ہو سکتا ہے. نماز آیات اگر آپ مسلمان ہیں, ڈیفینیٹلی ہم تو ہمارے لیے تو مسلوں پہ پہنچنا ضروری ہوتا ہے. یہ 5 گھنٹے کا ہوگا, انڈیا میں آدھا گھنٹہ ڈیفینیٹلی ہمارا ٹائم ڈفرنس ہے, تو 8:30 سے اگر شروع ہوگا تو انڈیا میں یہ میرا خیال 8 بجے سے ہو سکتا ہے لگے. تو اس طریقے سے اس کو اگر پوری دنیا اس میں کریں تو 5.5 گھنٹے ہوگا, 8 بجے انڈیا میں, 8:30 پاکستان میں, اور پھر تھرو آؤٹ. اور اگر نیوز سافٹ ویئر کے حساب سے دیکھیں تو کئی اس کو شام 5:30 بجے سے بھی انڈین سافٹ ویئر اس کو بتا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے سمجھ لیں 5:30 سے پہلے ہی فوڈ ووڈ اپنی خالی کر کے رکھیں, اسٹاک میں کچھ بھی نہ پڑا ہو, جو ہو اگلے دن پھر نئے سرے سے ٹھیک ہے. دودھ اور لکوڈ دہی اور اس طرح کی چیزیں لائیں. اچھا سمجھ صاحب, وہ ڈکی بھائی کا رہ گیا تھا, میں نے کچھ خبروں میں بتا دیا تھا, اس کا تھوڑا سا ذرا بتا دیں, جو اریسٹ وغیرہ. ڈکی بھائی جو ہے وہ دیکھیں, یہ صرف اور صرف تمام یوٹیوبرز کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ جب آپ لوگوں کو اس طرح کی اسکیمر کمپنیاں بیسیکلی آ کے کہتی ہیں کہ ہمارا ایڈ بنا دو, ہمارا اشتہار دے دو, تو آپ لوگوں نے منہ اٹھا کے بغیر اس کے کہ چلو جی ہمیں تو پیسہ ہی آ رہا ہے, اور غیر ذمہ داری کا موسٹلی یوٹیوبر یا بلاگرز مظاہرہ کرتے ہیں, جو پھر اس طریقے کا گلے کا ببال بنتا ہے. یہ بھی ایک جوئے کی کمپنی سے پیسہ لے بیٹھے, جس کے چکر میں ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے, اور ٹیکنیکلی وہ ختم ہو جائے گا مسئلہ ان کا, بہت زیادہ اچھا نہیں بن سکتا, کیونکہ پیسے کا معاملہ, پیسہ لینا ہے پدلوں نے چھوڑ دینا, پیسے والے سے پیسے ہی چاہیے ہوتا ہے, اور اس کی جان لیں گے کیا, نہ یہ حکومت کے خلاف ہے, نہ کوئی اس کا لینا دینا ہے, تو بس پیسہ دے گا اور سائڈ پہ نکل آئے گا, تو پیسہ ہی چاہیے اور بیسیکلی. ناظرین کو بتاتے چلیں, میں میرے ایک بھائی ہیں, میں نام بھی لے لیتا ہوں, یاسر بھائی, اور ایک اسامہ صاحب, مجھے بھی آفر آئی تھی 1 سال پہلے کہ آپ ہماری کمپنی کو اس طرح کر کے ایڈ وغیرہ بنائیں, تو انہوں نے سمجھایا تھا کہ نہیں یہاں پر نہیں جانا. مجھے بھی نہیں پتا تھا, اس طرح کئی لوگوں کو آفرز آتی ہیں کہ آپ ہماری پروموشن کر دیں اس طرح کی. اچھا سر, آپ کے ہی کولیگ ہیں ایک, میں چاہتا تھا کہ ان کا لازمی, انہوں نے انڈیا سے ہیں یہ وجیت, فلک بھائی پلیز آسک اسامہ سر دیٹ ٹو نو اباؤٹ ایل بیت اینڈ جفر صاحب which books are available to read, and thanks Osama sir for starting the series of Islam and astrology. Thank you. دیکھیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر بڑی خوشی ہوئی کہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہونی چاہیے. میں بھی اگر ویدک ایسٹرالوجی کو نہ پڑھتا تو مجھے نہ پتا چلتا کہ اسلام اور اس میں کیا سملیرٹیز ہیں, اور بیسیکلی یہ بھی پرانی ہماری کہیں نہ کہیں ہم لوگ ایک ہی اس کے آ رہے ہیں, ایسے ہی اپنے آپ کو اس میں ڈال رہے ہیں. اور اب نیا دور کے نئے نوجوان ہیں, اب پرانے جو یہ آئیڈیالوجی سے نکلنے کی ضرورت ہے, اور پروف کرنے کی بات ہے یا سیدھی سی بات ہے, ہماری زندگیاں پھنسی ہوئی ہیں, ہم پرابلم میں ہیں, تو ہمیں صرف یہ دکھانا ہے کہ میں دکھاتا ہوں کہ اس طریقے سے ٹھیک ہوتا ہے, آپ دکھائیں ہمارے دھرم میں اس طریقے سے ہوتا ہے, پتہ چل جائے گا. اور پکار سیم ہے, پکارا اوپر والے کو ہی جاتا ہے, نام بدل جاتے ہیں. ہیروز ہمارے بھی زمین پہ ویسے ہی ہیں, آپ کے بھی ویسے ہی ہیں, وہ ایک ہی بات ہے پرانے دور کی, اور وہ کہانیاں اور وہ ساری چیزیں ہیں. کیونکہ 1,24,000 اگر پیغمبر آئے ہیں تو ہماری بکس میں تو صرف ہمیں جو کچھ چند نام ہی پتا ہے نا, 1000 بھی نہیں پتا ہوں گے, 100 بھی نہیں پتا ہوں گے اگر قرآن کی بات کریں یا اس سے. تو ڈیفینیٹلی یہ پوری زمین یہی زمین تھی, پرانی زمین جو ہے یہ ہند,
और अरब। तो इसलिए इसमें कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। बुक्स के लिए आप ऐसा करें कि मेरा ये व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप करें, अपना ये इनका नाम उसमें भेज दें असिस्टेंट को, सिर्फ ये लिखें कि मेरा मैसेज सर को फॉरवर्ड कर दें, तो मैं इंशाल्लाह आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आपको कुछ जो आप जिस तरह की मालूमात या बुक्स चाहते हैं तो वो मैं, और वो अपॉइंटमेंट और उसके मैसेज ऑटो मैसेज को इग्नोर कर दें। और एक कमेंट का आंसर मैं भी कर दूं कि वो अगले दिन उसमें आया हुआ था कि सर आप फीस को जो है वो आपने बहुत ज्यादा रखी, हमारी रेंज से दूर है। वो रेंज से दूर इसलिए की जाती है ताकि आपका नंबर आ जाए, क्योंकि जब हम उस पर कम करते थे तो फिर महीनों नंबर नहीं आता था और लोगों के मसले खत्म हो जाते थे, गुजर ही जाते थे मामला। भी रिश्ते के लिए पूछना था वो तो गया। अब फिर उसके लिए ये किया कि अगर आप फुल हाई कर देते, अर्जेंट स्लॉट ना रखते, मिसाल के तौर पे अब अगले दिन रात को किसी का पेशेंट था हॉस्पिटल एडमिट, तो अब अगर वो अर्जेंट स्लॉट ना होती तो उनके कैसे काम आते हम, हमें तो नहीं पता। अच्छा, अब उसमें कोई हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं, तो मैसेज ही एक एक दिन बाद खुल रहे होते हैं, मैसेज आ रहे होते हैं और डिफरेंट दुनिया से इतना नंबर चल रहा होता है। तो अब उसमें ये हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अब हम या अर्जेंट को कर दिया इसलिए कि किसी की टॉप इमरजेंसी होगी, वो उसको पार कर आएगा, उसके लिए इतना जरूरी है तो आ जाए भाई, और बाकियों को इसलिए आगे नहीं लेके आए कि आम लोगों को भी फायदा होता रहे, जो इंतजार कर सकते हैं एक हफ्ते का तो वो उस पे चले जाए। अब अगर इससे कम करेंगे तो हफ्ते बाद नंबर नहीं आने लगा, नंबर पुराने तरीकों से डेढ़ महीने बाद, तो इसलिए उसको फिल्टर किया है। लोग तो फिर आपको पता है जिसकी जेब में थोड़े से पैसे हैं वो टोकन डाल के कहेगा हाँ भाई जाती उसमें, तो ये इसलिए हम करते हैं कि ये ज्यादा लोग इस तरफ ना आ सकें। तो जिसका सीरियस इशू है, जो जेन्युइनली हमें वैल्यू देता है या उसकी जिंदगी में हमारी जरूरत है, सिर्फ वही हम तक आ सके। बाकी आपको प्रोग्राम्स इतने दिए हैं, इतने वजीफे, इतने चीजें, अगले प्रोग्राम में आप लोग पूछें, फलक लेगा क्वेश्चन, फलक 3 क्वेश्चन किसी के वजीफों के, जिंदगी के, बीमारियों के, वो लो, आपको जनरल फायदा होगा। लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, आप लोग पढ़ें तो सही इर्द गिर्द जाके कमेंट के, जिनको जिंदगियों को फायदा हुआ है उनको अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ही है सर, आपका बहुत शुक्रिया। और बड़े कमेंट्स अभी भी आए हुए हैं, तो आपके फैंस कमेंट्स कर रहे हैं। नेक्स्ट में ले लेंगे, ये तो बहुत लंबी हो गई है हाँ वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट में लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं ये कहने लगा था क्योंकि आज की वीडियो भी आप सबके लिए जो इम्पैक्ट 3 महीनों तक चांद ग्रहण के रहेंगे दुनिया पे और आप लोगों के ज़ोडिक पे। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।